ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شدرم ہرتے دور بلیم اوم شنو ورما شنو مترا شنو بھگت وریم شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. جناب صدر جلسہ، معزز مستند معتبر حضرات علماء کرام اور اس اسٹیج پر دور دراز سے تشریف لائے ہمارے معزز شعراء کرام، خصوصاً ہمارے بڑے بھائی دل خیرآبادی صاحب اور اس علاقے کے شعراء کی دنیا میں نمائندگی کرنے والے جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب اور بہت سے مستند نوجوان شاعراء کرام کی حاضری اس منچ پہ ہے، اس اسٹیج پر ہے. نعتیہ مشاعرہ بھی اس پروگرام کے بعد، سیرت النبی کے بیان کے بعد آپ لوگوں کو سننا ہے. اس تعلق سے بڑے ہی متحرک اور فعال نوجوان اس گاؤں کے سپوت ہمارے محترم مسلم بھائی، جن کی نگرانی میں یہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے، اور وہیں پر اس پروگرام انڈر کنسیڈریشن ہمارے محترم، ہمارے بہت ہی مشفق اس گاؤں کے عمدہ اخلاق کے مالک، اس گاؤں کے پردھان جناب پرکاش صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان سب کی محنت اور مشقت سے یہ مشترکہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ سارے سامعین کا، ان تمام اراکین کا، اور یہی قریب کے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے 1 سال سے کمیونیکیشن رابطے میں ہیں ہمارے بھائی صاحب جناب کاشف صاحب. اللہ ان کی محنت کو، ان کے جائز مقاصد کو، ان کی پوری ٹیم کے مقصد کو کامیاب کرے. آمین. حضرات، آپ کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر میں کہاں سے بات شروع کروں. سیرت النبی کا پروگرام ہے، کوشش کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے ایک جز کو لے کر بات شروع کروں. اور کچھ دنوں پہلے ایک بہت بیکار دنیا کے سامنے مذاق پیش کیا گیا، ایک معتبر جگہ سے پوری دنیا کے اندر وہ چیز وہاں سے وائرل ہوئی. وہ
کسی ایک تنظیم یا کسی ایک گروہ کے اوپر بندش یا پابندی نہیں تھی، بلکہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک حصے کا گویا کہ کار تھا۔ میں آج کوشش کروں گا، کمپیئر کروں گا کہ وہ کتنے سچ ہیں، وہ کتنے حق پر ہیں، اور جس آرگنائزیشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ان کے دعوے میں وہ کتنے سچے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری تقریر عموماً اگر کوئی اسٹیج پر نیتا جی بیٹھے ہوتے ہیں تو میری تقریر میں کچھ حصے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے لیے بھی سمجھنے کی ہوتی۔ میری تقریر میں کچھ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اتہاس اور ہسٹری کے اگر طالب علم ہے تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے نظریے سے دیکھیں گے تو بہت آسانی سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور کچھ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ برادران وطن ہمارے سناتن دھرمی بھائی ہیں تو آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات بھی آپ کو وہاں پر نظر آ سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کچھ دیر آپ کے بیچ میں رہ کر بتا سکوں۔ سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ 40 سال میں تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، سوائے ایک دو کے۔ 40 سال میں نبوت دینے کا فیصلہ اللہ نے کیوں کیا؟ اس سے پہلے بھی تو نبوت دی جا سکتی تھی۔ وہ اس لیے کہ 40 سال تک انسان کی عقل پوری ہو جاتی، 40 سال تک عقل مکمل ہو جاتی ہے، and after that اس کے بعد ایکسپیرینس اور تجربہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب عقل میچور، جب عقل تام ہو جاتی ہے تو اللہ کا یہ نظام اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ ہر نبی کو جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کو نبوت کے اعزاز سے سرفراز کرتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تبلیغ، بلغ یبلغ تبلیغ، یہ مصدر ہے، اس کا معنی پہنچانا، پہنچانے کے اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ کلمے کی دعوت اغیار کو دینا، لغوی معنی پہنچانا۔ کوئی بھی بات آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں تو تبلیغ اس کو بولتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی شروعات آپ نے تبلیغ سے کی۔ اللہ کا آرڈر ہوا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ڈر گئے، خوف کھانے لگے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، شاید میں اپنے آپ کو کھو دوں گا۔ لیکن اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کی۔ وہ تسلی واضح لفظوں میں سیر کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہم اور آپ سب لوگ تقریباً تقریروں میں سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قم فانذر وربک فکبر وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ بیٹھیے مت، اٹھیے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے، پیغام الہی کو پہنچائیے، اور اپنے قریب والوں کو انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو، گاؤں والوں کو، محلے والوں کو، گھر والوں کو، پریوار کے لوگوں کو، ایک ایک فرد کو ڈرائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھائیے، بتائیے۔ یوں ہی بیٹھنے کے لیے ہم نے آپ کو نبی نہیں بنایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ نے نبوت کا اور آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ کلمے کی دعوت، اللہ کے وحدانیت، کلمے لا الہ الا اللہ، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا اور ان کو سمجھانا۔ آپ سمجھاتے تھے کہ لوگوں معبود صرف ایک اللہ ہے، کوئی دوسرا معبود اس دھرتی پر نہیں ہے۔
بہت کچھ لوگ تو وہ تھے جو وداؤٹ اینی ایویڈنس، بنا کسی دلائل اور بنا کسی حجت پہ وہ ایکسپٹ کر لیتے تھے، جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنا دلیل کے، بنا دلائل کے نبی کی نبوت کو سنتے ہی فوراً ایکسپٹ کر لیا انہوں نے، کوئی دلیل کچھ نہیں طلب کیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس جب تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہی از اے ٹروتھ، وہ صحیح ہے، اس کا دعویٰ صحیح ہے، وہ سچا ہے، وہ جھوٹ کبھی بول نہیں سکتا۔ تو بیرک ایک سلسلہ چلا، 13 سال تک مکہ المکرمہ میں آپ نے تبلیغ کا کام کیا، دوسروں تک پیغام پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کا، قرآن شریف کا اور رب ذوالجلال کی سرو شکتیمان ہونے کا پیغام دیا، سمجھایا۔ آپ کے اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا، ہمارے برادران وطن کے گرنتھوں کے اندر موجود کر دیا۔ ترے ملیچ اچارین سمنوتا محمد اتیات شسیو ساتھ سمنوتا، کہ وہ ریگستان کے رہنے والے ایک آئیں گے، ریگستان کے رہنے والے وہ آئیں گے اور سناتن دھرم کا پرچار کریں گے لوگوں کے بیچ میں۔ سناتن دھرم آسمان سے زمین پر، کئی جگہ میں اس کا ایکسپلین کر چکا ہوں، آسمان سے زمین پر آنے والے مذہب کا ایکسپلین کریں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے اور پرانی زبان ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا، جانکار لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس زبان کو جانیں گے۔ ملیچ بھاشا، آدی واسی، آدی پرانا، واسی پرانے رہنے والے۔ آدی واسی کو آدی واسی اس لیے بولتے ہیں، آدی مطلب پرانا، اولڈ ایج، واسی مینز رہنے والا، چونکہ بھارت کی دھرتی پر، دنیا کی اس پرتھوی پر سب سے پہلے سے اس لیے ان کو آدی واسی کہا جاتا، تو ملیچ بھاشا، انہی آدی واسی کو ملیچ کہا گیا۔ ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا، تو ویدوں کے اندر، ان کے پرانی زبانوں کے اندر یہ تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ آئیں گے ریگستان سے، ریگستان مکہ المکرمہ کی سرزمین، جزیرت العرب کی زمین آج بھی ریتیلی ہے، وہاں پر کوئی مٹی نہیں ہے، وہاں پر ریت ہے، کنکریلی زمین ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے تسمن ترے ملیچ اچارین سمنوتا محمد اتیات شسیو ساتھ سمنوتا، محمد نام ہوگا، وہ ریگستان سے آئیں گے، یعنی مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں گے، ریگستان سے آئیں گے، اور ان کے صحابہ آپ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آپ کے خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 30 سال کی اس لمبی مدت میں خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کرام جزیرت العرب سے باہر نکل کر، ایک بات یاد رکھیں، سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں ہے، سعودی عرب کا اصل نام جزیرت العرب ہے۔ سعودی آل سعود جو ابھی جو بادشاہ ہیں، ان کے طرف سعود کی طرف نسبت، آل سعود کی اولاد کی طرف عرب کی نسبت کی گئی ہے۔ آل سعود کی وجہ سے عرب کے ساتھ سعودی کو لگایا گیا، ورنہ اصل میں اس کا نام محمد رسول اللہ کے زمانے سے جزیرت العرب اور حجاز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سعودی عرب نہیں، جزیرت العرب سے نکلیں گے باہر اور دنیا میں جا کر امن اور شانتی کا پیغام لوگوں کو دیں گے۔ دنیا کی پرانی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا، جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، ملیچ بھاشا کرتا تین، پرانی زبان میں، ملیچ آدی واسی کی زبان میں، کرتا تین وید واکیہ پران مکھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے پہنچے تو جس پانی کے جہاز میں وہ سوار ہوئے تھے، تو اس کا جو کیپٹن تھا، اس کا جو پائلٹ تھا، ان سے جب بات ہوتی تھی تو ان کی زبان سنسکرت تھی،
لیکن کچھ ہندی بولنا اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا وہ، تو مولانا نے تبلیغ شروع کی اور سنسکرت کچھ مولانا جانتے تھے، مولانا قاسم نانوتری رحمت اللہ علیہ۔ تو جب بہت مانوس بہت قریب ہوا، انہوں نے سوچا کہ اللہ کرے کہ اس کو اللہ ہدایت کی توفیق دے دے اور یہ قریب ہو جائے تو سفر پورا ہوا۔ لیکن حضرت مولانا نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو بھارت میں جا کر میں سنسکرت لینگویج کو سیکھوں گا، تو اگر میں سنسکرت زبان سیکھتا تو وہ پائلٹ اور وہ کیپٹن وہ ضرور اللہ کا نیک بندہ بن جاتا اور وہ ایک اللہ ایک ایشور وادی بن جاتا۔ مولانا کی کتاب، مولانا کے ملفوظات، مولانا قاسم نانوتری کے ملفوظات میں آپ دیکھ لیجئے یہ واقعہ موجود ہے۔ تو سنسکرت زبان میں چونکہ پرانی زبان مانی جاتی ہے تو اللہ کے نبی کا مبلغ ہونے کا تذکرہ، اللہ کے نبی کے تبلیغ کے اوصاف کا تذکرہ، مریچ بھاشا کرتاتین، اور جب کہ جائیں گے دنیا میں تبلیغ کرنے کے لیے اکیلے نہیں ہوں گے، ساتھی ہوں گے، کہ 4 ساتھی ہوں گے، 4 دوست ہوں گے۔ There are 4 bosom friend، ویدر فرینڈ اس کو بولتے ہیں جو جانی لگوٹا یار ہوتا ہے، تو انگریزی میں اس کو bosom friend بولتے ہیں۔ کہ وہ چتر برادری بلدے، 4 چتر برادری بلدے کرشیامی کلیکشن، جہاں جائیں گے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی جہاں جاتے تھے یہ ساتھ ہوتے تھے عموماً، جنگ ہو، حجر ہو، شجر ہو، کہیں پر بھی ہو، گھر ہو، تو عموماً ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 خلفاء، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت النبی کا جلسہ ہے، میں وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہوں چونکہ میں تمہید مانوں گا، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے، پوری حقیقت آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو کر سامنے آئے گی، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ علیہ السلام کی شروعات ہوتی تبلیغ کی، 13 سال تک تبلیغ کرتے، کہاں پر؟ مکہ المکرمہ، ابو جہل کے سامنے، عتبہ کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، ولید، حنظلہ، مغیرہ کے سامنے۔ آپ کسی سے ڈرتے نہیں، آپ کسی سے خوف نہیں کھاتے، یہاں تک کہ آپ پر حملے کیے جاتے، آپ کے گلے میں اوجری ڈالی جاتی ہے، ماتھے پر گردن میں پیٹ، عقبہ ابن معیط کو کپڑا ڈال کر آپ کے اس گلے میں ایسے گھماتا۔ ابو بکر صدیق آ کر کہتے ہیں کیا تقولون ربی اللہ، تم ایسے آدمی کو تقولون رجلا ان یقول ربی السلام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے تھے، سیم وہی ہے یہ لوگ، انہی کی اولاد جو امن اور شانتی کا مندر مسجد کے جھگڑے کرواتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، گنہگار نہیں ہے وہ، نہیں ہے تمہیں جانکاری تو پڑھ کر دیکھو، ہمیں بھارت کا سنویدھان ہمیں پرمیشن دیتا، مذہب کی اچھائی ہندو دھرم ہے تو لوگوں کے سامنے ہندو دھرم کا اگر کوئی پرچار کرے گا تو کوئی مسلمان منع نہیں کر سکتا، اگر کوئی مسلمان اسلام کا پرچار کرتا ہے تو کوئی کرسچن اس کو منع نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرسچن اپنے دھرم کی اچھائی کو رکھتا ہے تو کوئی جینی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ بھارت کے سنویدھان کی یہی خوبصورتی ہے، اور بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 اٹھا کر دیکھو، صرف آنکھ میں بھکتی کی پٹی ڈال کر معصوموں کو جیل میں ڈالنے سے پہلے آرٹیکل نمبر 25 کو 3 مرتبہ پڑھ کر دیکھو، فریڈم آف کانشینس، freedom of conscience and free propagation and free profession and practice, propagation of the religion۔ یہ الفاظ ہے بھارت کے سنویدھان کے کہ اگر کسی مذہب کی اچھائی کو کوئی بیان کرتا ہے تو کوئی اپنی طاقت کی وجہ سے، کوئی اپنی دادا گیری کی وجہ سے، اپنی کرسیوں کا خوف اٹھا کر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ کون کہتا ہے؟ بھارت کا سنویدھان کہتا، میں نہیں کہتا ہوں، زبان عبداللہ کی ہے، لیکن سنویدھان آرٹیکل نمبر 25 کہتا، وہ آرٹیکل نمبر 25 جس کو 2 سال 11 ماہ 18 دن 26 نومبر 1949 کو 289 پارلیمنٹ کے ممبر نے اس کے اوپر سگنیچر کیا تھا، اس سنویدھان کو
کانسیپٹ تھا جس کا پریامبل ہے وی دی پیپل آف انڈیا. اس پریامبل کے آرٹیکل 25 کہتا فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس. پروفیشن کا مطلب، پریکٹس کا مطلب میں کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں، یہاں پر بھی کرتا ہوں. پروفیشن کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی اللہ کو مانتا، اگر کوئی رحمان کو مانتا، کوئی رحیم کو مانتا. ہمارے پردھان جی ہیں وہ پرماتما کو مانتے، وہ شیو کو مانتے، وہ گنیشا کو مانتے، وہ بجرنگ بلی کو مانتے، وہ لکشمی کو مانتے، وہ سیتا کو مانتے. پروفیشن، یہ پروفیشن ہے. مسلم ہے تو اللہ کو مانے گا، ہندو ہے تو بھگوان ایشور کو مانے گا، کرسچن ہے تو لارڈ گاڈ کو مانے گا، جین ہے تو مہاویر جین سوامی کو مانے گا، اور اگر کوئی بودھ ہے تو گوتم بدھ سدھارتھ کو مانے گا. تو پروفیشن کا یہ مطلب ہے. پروفیشن فریڈم آف کانشینس، ضمیر کی ہماری دماغ کی آزادی. کوئی ہمارے دماغ پر پابندی نہیں کر سکتا، پابندی نہیں لگا سکتا کہ مولانا عبداللہ یو ہیو ٹو کنسپٹ، یو ہیو ٹو چینج یور مائنڈ. نو ون سے، کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن. اور پریکٹس، پریکٹس کا مطلب مسلمان ہے اذان ہوئی اللہ اللہ اکبر نماز پڑھے. ہندو بھائی ہے گھنٹی بجے مندر میں گھنٹا بجے گا، جا کر ایشور کے سامنے نتمستک ہو جائے. گایتری منتر پڑھیں گے. کوئی پریشانی آئے گی تو ہنومان چالیسا پڑھیں گے. جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس ہنو کو جاگر رام دود اترت بلداما انجن پتر پون ست ناما. یہ پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے. میں سمجھا رہا ہوں بھارت کے سنویدھان کو. آپ کہیں گے کہ ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے حدیث قرآن پڑھنا چاہیے. میں نے کہا ہے میری تقریر میں آپ اگر دیکھیں گے تو سنویدھان بھی ملے گا، میری تقریر میں اتہاس بھی مل جائے گا. ہماری تقریر کے اندر میں آپ کو رامائن مہا بھارت بھی مل سکتا ہے. ہماری تقریر میں سیاست کا پیغام بھی آپ کو مل جائے گا. یہ میں طالب علم ہوں، میں کوئی بڑا عالم دین نہیں ہوں بھائی. جہاں تک کوشش ہوتا ہے میں سمجھانے کی، ہندو مسلمان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی میں کوشش کرتا ہوں. تو پریکٹس اینڈ پروفیشن تو پہلا گیا پریکٹس. اب اگر کوئی کلیسا میں جانا چاہتا ہے، چرچ میں جاتا ہے تو فری آف پریکٹس جا سکتا. نو ون ڈینائی، کوئی منع نہیں، نیچے گھسی جائے رہی، کسی کو ادھیکار ہی نہیں. میرے بات آئی تبلیغ کی تو مولانا تبلیغ کر رہے تھے. بیچارے مولانا کو ابھی کچھ لوگ اپنے اغراض اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے جیل میں ڈال دیا. مولانا بیچارے انڈر جوڈیشل کسٹڈی. مارنا ہوتا، جیل میں ڈالنا ہوتا، جیل میں جانتے ہاتھ کی منیشا کے ریفرنس کو جیل میں نہیں ابھی تک پھانسی کے پھندے میں لٹکاتے. 12 مجرمین میں سے ابھی 8 ہی پکڑے گئے. ان کو پکڑنے کے لیے آپ UAPA کا استعمال نہیں کریں گے، ان کو پکڑنے کے لیے آپ اس جگری کھڑے نہیں ہوں گے.